السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت پر ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی کی طرف سے مخالفین کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سہل اسماعیل اپنی کتاب تنبیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر نص کے بارے میں تمہارا دعویٰ حق پر مبنی ہوتا تو علی علیہ السلام وفات نبی کے بعد اس کا دعویٰ ضرور کرتے۔ ان سے کہا جائے گا وہ کیوں کر یہ دعویٰ کرتے اور اپنے آپ کو ایک مدعی کی حیثیت سے پیش کرتے جس کو اپنے دعوے کی سچائی کے ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، جبکہ ان لوگوں نے نبی کے ارشاد کو قبول نہیں کیا ہے۔ پس کیوں کر ان کے حق میں دعویٰ کو قبول کرتے اور آپ کا حضرت ابو بکر کی بیعت سے الگ رہنا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تجہیز و تکفین اس طرح سے کرنا کہ ان میں سے کسی کو آگاہ تک نہ کرنا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کو مخفی طور پر دفن کرنا سب سے بہتر دلیل ہے اس بات پر کہ آپ ان کے فعل سے راضی نہیں تھے۔ پس اگر وہ یہ کہیں کہ کیوں انہوں نے حضرت عثمان کے بعد خلافت کو قبول کیا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ چونکہ ان لوگوں نے آپ کے لیے جو کچھ آپ کے لیے واجب تھا دے دیا اس لیے اس کو قبول کیا، اور اس ضمن میں آپ کی مثال نبی کی طرح ہے کہ نبی نے منافقین اور مؤلفہ قلوبہم کو قبول کیا تھا۔ کبھی ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں پر یہ حجت لازم قرار پائے کہ ایک ایسے امام کا ہونا ضروری اور لازم ہے جو منصوص علیہ ہو، یعنی اس کے بارے میں نص وارد ہو، نیز کتاب اور سنت کا جاننے والا اور ان دونوں کے سلسلے میں امانت دار ہو، نہ ان دونوں کو بھولتا ہو اور نہ ان میں غلطی اور سہو کا مرتکب ہوتا ہو، پس اس کی مخالفت بھی جائز نہیں ہے اور واجب الاطاعت ہے، اس بنا پر کہ پہلے آنے والے نے اس پر نص کی ہے۔ پس ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ امام کون ہے، اس کا نام ہمیں بتاؤ اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کرو۔ ان سے کہا جائے گا یہ بات تو روایات سے متعلق ہے، اور یہ در حقیقت جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اسے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع سخن تو یہ تھا کہ جب نبی گزر جائیں تو عقل انسانی کس بات کو ضروری اور واجب قرار دیتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کریں اور ایک ایسے امام پر نص نہ کریں جس کے اوصاف ہم نے بیان کیے ہیں۔ پس جب دلائل کے ذریعے یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے تو ہم پر اور ان پر واجب اور ضروری ہے کہ ہم ہر زمانے کے امام کے بارے میں روایات کے ذریعے تحقیق کریں، اور شیعوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں نص کو منتقل کیا ہے۔ اس وقت وہ کثرت اور مختلف ہونے کے باوجود جس بات پر قائم ہیں یہ ہمارے لیے علم اور اس پر عمل کا موجب بنتا ہے، خاص کر ان کے مقابلے میں کوئی اور فرقہ اور گروہ نہیں ہے جو کسی شخص کے لیے نبی کے بعد نص کا دعویٰ کرتا ہو سوائے علی علیہ السلام کے۔ پس اگر وہ ہمارے ساتھ تعارض کریں اس چیز سے جس کا دعویٰ زرداشت حق کے مخالفین کے ساتھی اور دیگر اہل باطل کرتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ کیونکہ اس وقت شیعوں کی صورتحال ایسی ہے کہ کثرت اور ایک دوسرے سے دور ہونے کی بنا پر دوسرے مسلمانوں کی طرح ہیں، پس وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، اس بنا پر ان کے گذشتگان اور اسلاف کی صورتحال بھی یقیناً ایسی ہی ہونی چاہیے، بلکہ شیعوں کی روایات اور احادیث اور اخبار اور سچائی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی حکومت ان کے ساتھ ہے، نہ کوئی زور شمشیر، نہ کوئی ڈر اور خوف، نہ طمع و لالچ،
جھوٹی روایات اور احادیث وہاں نقل کی جاتی ہیں جہاں یا تو طمع و لالچ ہو یا خوف موت ہو یا کسی حکومت نے اس کو مسلط کیا ہو، جبکہ شیعوں کی اخبار اور روایات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ پس اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے علی کے بارے میں جو نص شیعوں کی طرف سے منقول ہے وہ درست ہے، تو اس صورت میں علی کی طرف سے حسن اور حسین کی طرف سے پھر علی بن الحسین زین العابدین پر، یہاں تک کہ امام حسن بن علی العسکری پر اور پھر اس کے بعد امام زمانہ پر نص صحیح اور درست ہوگی، کیونکہ آپ کے پدر بزرگوار حسن عسکری کے تمام سکہ اصحاب نے آپ کی امامت کی گواہی دی ہے، اور آپ غائب ہو گئے کیونکہ بادشاہ آپ کو سختی سے تلاش کر رہا تھا، اور اس نے آپ کے گھر پر اور اہل حرم پر 2 سال تک پہرے بٹھائے رکھے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ کیا اس زمانے میں غیبت امام آپ کی امامت کی صحت اور درستگی پر سب سے بہترین دلیل ہے، ہم جواب دیں گے کہ ہاں، کیونکہ وہ روایات جو اس میں گزری ہیں وہ صدق و سچائی پر مبنی ہیں اور مشہور ہیں۔ شیعوں میں سے ایک شخص جو امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور تقیہ میں تھا، اس نے بتایا کہ اس کے اور حسن بن علی کے درمیان رابطے کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ کے خطوط اور امر و نہی اس کے ہاتھوں آپ کے پیروکاروں اور شیعوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وفات پا گیا، اور اس کے بعد ایک اور شیعہ جو کہ مخفی اور پوشیدہ تھا کو وصیت کی گئی، اور وہ اس کام کی انجام دہی کے لیے اس کا جانشین بنا۔ ہم سے پوچھا گیا ہے اس غیبت کے بارے میں کہ جو امام کا 30 سال یا اس طرح کی مدت تک غائب رہنا صحیح اور ممکن ہو، تو اس بات کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ شاید دنیا سے اس کا وجود ہی ختم ہو چکا ہو؟ ان سے کہا جائے گا ان کے وجود کا ختم ہو جانا اس بات کے مترادف ہے کہ زمین پر سے حجت خدا ختم ہو جائے اور شریعتیں ساقط ہو جائیں، کیونکہ اب ان کا کوئی محافظ نہیں رہا۔ لیکن اگر امام اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی جان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپے رہیں اور اس کا جانا پہچانا اور مربوط سبب موجود ہو اور حجت باطل قائم ہو، کیونکہ وہ دنیا میں نفس نفیس موجود ہیں اور آپ کا دروازہ اور سبب دونوں معروف ہیں، لیکن ظاہری طور پر آپ کا فتویٰ نہ دینا اور امر و نہی نہ کرنا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ حجت باطل ہو گئی ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل مدت تک شعب ابی طالب میں سکونت پذیر رہے۔ آپ لوگوں کو ابتدائے کار میں پوشیدہ طور پر دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان حاصل ہوا، آپ کی ایک جماعت بن گئی، اور آپ ان تمام حالات میں نبی مرسل مبعوث تھے، اور آپ کی احتیاطی تدابیر اور بعض لوگوں سے دعوت کے سلسلے میں پوشیدہ طرز عمل نے آپ کی نبوت کو باطل قرار ہونے نہیں دیا، نہ ہی آپ کے حجت ہونے کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ غار میں داخل ہو گئے اور اس میں مقیم رہے۔ پس کوئی ان کے مقام کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس چیز نے آپ کی نبوت کو باطل نہیں کیا، لیکن اگر آپ کا وجود ختم ہو جاتا نعوذ باللہ تو آپ کی نبوت بھی ختم ہو جاتی۔ اسی طرح امام کے بارے میں ہے کہ یہ ممکن ہے کہ بادشاہ وقت ایک طویل مدت تک انہیں قید رکھے اور آپ کی ملاقات سے منع کرے، جس کی وجہ سے وہ نہ فتویٰ دے سکیں، نہ کسی کو تعلیم دے سکیں، نہ حکم خدا بیان کر سکیں، درحال یہ کہ حجت قائم اور ثابت اور واجب رہے گی اگرچہ وہ فتویٰ نہ دیں اور حکم خدا بیان نہ کریں، کیونکہ وہ اس دنیا میں بنفس نفیس موجود ہیں، اور اگر کوئی نبی یا امام حکم خدا بیان نہ کرے، تعلیم نہ دے اور فتویٰ نہ دے تو اس کی نبوت، امامت اور حجت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان کی ذات اور وجود ہی اٹھ جائے اور ختم ہو جائے، چنانچہ یہ ممکن اور جائز ہے کہ امام ایک طویل مدت تک چھپے رہیں اگر انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف ہو، اور اس سے خدا کی حجت باطل نہیں ہوتی۔